السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے وہ بھائی اور بہن جو یوٹیوب پہ آج کے اس درس کو واچ کریں گے، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور انشاءاللہ بیل آئیکن کو ضرور کلک فرمائیں فار فیوچر نوٹیفیکیشن۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، تو سب سے پہلے علم التجوید کے بارے میں چند باتیں عرض کر دیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ علم التجوید یہ واجب ہے، تو ہر کلمہ کو مسلمان کو چاہیے کہ وہ مخارج، تو مخارج جو ہیں الف با تا ثا جیم ہا، ہا مڈل آف دا تھروٹ سے نکلے گا، خو یہ سنورنگ ساؤنڈ ہے، خراٹے کی آواز ہے، تو الف با تا سا جیم ہا خو، دال ذال، اس کے لیے زبان کا نکلنا ضروری ہے۔ را کے اوپر جب زبر ہوتی ہے، را جب ساکن ہوتا ہے، را پہ جب پیش ہوتی ہے تو یہ تھک ہوتا ہے، را کے نیچے جب زیر ہوتی ہے کسرہ تو یہ تھن ہوتا ہے۔ را زا یہ زی ساؤنڈ ہے، امریکہ میں ہم زی کہتے ہیں، پاکستان میں زیڈ کہتے ہیں، زی ساؤنڈ ہے۔ سین یہ وسل ساؤنڈ ہے، شین، پھر اردو میں سواد ہے، عربک میں صاد ہے، صاد، اور دواد جو ہے آپ کی یہ جو زبان ہے نا، یہ یہاں پہ لگے گی رائٹ سائڈ کے اوپر، یہ جو مولر ہے آپ کا داڑھ، دواد، اس کو موٹا کر لیں، جس طرح امام کعبہ آپ کہتے ہیں نا ضالین، تو پتہ چلتا ہے۔ تو صاد ضاد طا، طا جو ہے یہ طا اور تا میں فرق ہے، تا تھن ہے، طا تھک ہے، تو طا پاور سے کہیں گے، طا، ضا، عین، غین، غین تھک ہے، فا، قوف، اگر قوف جو ہے یہ 2 ڈاٹس، اس کو اگر تھک نہیں کریں گے تو اس کے معنی بدل جائیں گے۔ قل، آپ فرما دیجئے علیہ السلام، اور اگر معاذ اللہ کوئی شخص کہے کل تو اس کا مطلب کھاؤ، معنی بدل جاتے ہیں۔ تو قوف، کیف، لام، میم، نون، واو، ہا، ہا یہاں سے نکلتا ہے، ہا on the bottom of your throat، ہا، تو حمزہ یا خصہ، خا صاد، ضغط، ضاد غین طا، قز، قاف ضا، یہ تھک لیٹرز ہیں، اور را ہے۔ غنہ جو ہے، غنہ یہ تجوید مسٹیک ہے، آپ ماشاءاللہ امام کعبہ کی تلاوت سنیں، آپ ماشاءاللہ مسجد نبی شریف کے جو ائمہ حضرات ان کی تلاوت سنیں، دل خوش ہو جاتا ہے، دعائیں نکلتی ہیں ماشاءاللہ، قرآن سننے میں لطف آتا ہے، کیا پیارا قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ ان حضرات کو سرسبز و شاداب رکھے، جتنے بھی قرآن ہیں پوری دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو تجوید، علم التجوید یہ بہت ضروری ہے، اس کے لیے کوشش کی جائے۔ تو اس ساجز کے جو پہلے ٹیچر ہیں، زندہ ہیں، وہ یہاں یہی ہوتے ہیں، امام محمد الرائف صاحب، ماشاءاللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔
میرے دوسرے ٹیچر مصر کے قاری تھے، اسلامک سینٹر واشنگٹن ڈی سی کے امام تھے، شیخ فتحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ماشاء اللہ بڑی میری غلطیاں نکالتے تھے۔ تو تیسرے ٹیچر میرے چھوٹے بیٹے حافظ اسماعیل صاحب، قرآن میں نے ان کو سنایا 2 دفعہ۔ پہلی دفعہ جب میں نے ان کو قرآن سنا دیا، جو ہی قرآن ختم ہوا تو یہ سینٹر اللہ نے دیا، ٹائمنگ سے دیکھیں آپ۔ تو اس میں سیکھنے میں قال ابی حنیفۃ من تعلمنی حرفا فهو استاذی، امام صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ، جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا وہ میرا استاد ہے۔ تو تجوید سیکھنا بہت ضروری ہے، اس کے لیے وقت نکالیں، کوشش کریں، ایفرٹس کریں انشاءاللہ۔ اور آج سارا جو چکر ہے واٹس ایپ پہ بیٹھ کے لنکس فارورڈ کر رہے ہیں، ان حضرات کو اگر قرآن کی لذت آ جائے تو یہ وہ وقت قرآن کی لذت کے اوپر صرف کریں، قرآن کی ریسیٹیشن پہ صرف کریں، جیسے کہ ہمارے بڑوں کو لذت آتی ہے۔ میں نے بھی یوٹیوب پہ واقع سنا، بڑا رشک آیا مجھے، فرائیڈے والے دن سنا ایک کلپ میں کہ ایک استاد اپنے ٹیچر کو جا کے، ایک ٹیچر اپنے استاد، ایک اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کو کہتا ہے کہ میں نے اس دن کم کھانا کھایا، کم پانی پیا، اور شیخ سدیس صاحب کے پاس پیچھے میں نے عشاء پڑھی، اور عشاء کے بعد 2 رکعت نماز کی میں نے نیت کی، اور فجر کی اذان سے پہلے کعبہ شریف کے سامنے میں نے 2 رکعت میں اپنا قرآن ختم کر لیا۔ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے سورۃ البقرہ عشاء کی نماز میں شروع کر دی، مدینہ منورہ کی ایک بستی میں جا کے وہ عشاء پڑھایا کرتے تھے۔ ایک صاحب رات کے سارا دن انہوں نے کام کیا ہوا تھا، انہوں نے نماز توڑ دی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ جو صحابی تھے جنہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی تھی، آپ نے ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اصلاح فرمائی۔ آپ نے فرمایا آپ لوگوں کو کیوں فتنہ میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے فرمایا آپ پڑھیں سورۃ سبح اسم ربک الاعلی پڑھیں۔ حدیث میں یہ واقعہ ہے۔ تو بعض لوگ مغرب کی نماز میں لمبی صورتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، مغرب کی نماز میں چھوٹی صورتیں پڑھنی چاہیے۔ مغرب کا جو مستحب وقت ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے مغرب کی نماز اول وقت میں پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے تو نماز تو ہو جائے گی جب تک کہ عشاء کا وقت داخل نہیں ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو لیکن مغرب کی نماز میں اتنی لمبی صورتیں پڑھنا کہ جب نمازی سلام پڑھ کے نکلیں، مغرب کی نماز پڑھ کے نکلے تو ایسا لگے جیسے عشاء پڑھ کے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے فقہا کو جزائے خیر دے جنہوں نے مسائل کو سمپلیفائی کیا ہے الناس کے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو امت کے محسنین ہیں۔ آج بعض لوگ اللہ رحم فرمائے انہی کے خلاف شروع ہو گئے، کسی کو بھی معاف نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو مغرب کی نماز مستحب وقت جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے۔ امام کو چاہیے مغرب میں چھوٹی صورتیں پڑھیں۔ اچھا، یہ جب ساجد نے احادیث کی کتب پڑھی تو استاد محترم نے یہ مسائل ہمیں سکھائے۔ بیٹا وسیم صاحب کو چل رہا ہے، جزاک اللہ۔
اچھا، تو یہ باتیں بڑی اہم باتیں ہیں جن پہ توجہ فرمانی چاہیے کہ امام کو چاہیے کہ نمازیوں کے مزاج کو دیکھے. اپنی مسجد کے نمازیوں کا مزاج کیا ہے. مولانا جب ہمیں اللہ ان کے درجات عالیہ کو بلند فرمائے، میرے استاد محترم مولانا عبدالمتین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو مولانا نے یہ مسائل ہمیں بار بار پڑھائے. احادیث کی مختلف کتب جب ہم یا جس پڑھ رہا تھا ان سے، وجوبی مسائل، استحبابی مسائل، تو اس میں اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے، نمازیوں کی رعایت کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کس طرح پڑھتے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. تو آپ اس طرح قرآن پڑھیں. قرآن اس طرح نہ پڑھے کہ تراویح کی نماز ہو رہی ہے. تراویح کی نماز، صلاۃ التراویح تو رمضان میں پڑھی جاتی ہے نا. تو اس کا اہتمام کیا جائے، نمازیوں کی رعایت رکھی جائے. اگر آپ جو بھی نماز پڑھا رہے ہیں تو اس میں ان کا مزاج کیا ہے. عشاء میں بعض لوگوں نے وقت پہ جاب پہ جانا ہوتا ہے، جیسے میں نے مثال دی، تو عشاء میں معتدل تلاوت کی جائے. یہ بھی نہیں کہ آپ سورۃ الفلق، سورۃ ناس ہر وقت پڑھیں. آپ لمبی صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں مگر اعتدال کے ساتھ، اور تیز تیز نہیں قرآن پڑھنا چاہیے. بچے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی. میرے جنتی والدین کی دعائیں ہیں یہ، اللہ ان کے درجات عالیہ بلند فرمائے. میرے اللہ کا فضل کہ میں ایک عرصہ دراز سے امریکہ میں بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہوں. مجھے شوق ہے قرآن کا، مجھے محبت ہے قرآن سے، مجھے قرآن سے جنون کی حد تک محبت ہے. احادیث سے بھی الحمدللہ، سنتوں سے بھی الحمدللہ. اللہ سے رو رو کے یہ سنتوں والی زندگی مانگی ہے. مسجد الحرام کے سامنے رویا، کعبہ شریف کے سامنے رویا، بارہا رویا. مسجد نبی شریف میں بیٹھ کے رویا، بارہا رویا. تہجد کے وقت رویا اللہ کے سامنے. یا اللہ مجھے یہ زندگی عطا فرما، یہ میرے اللہ کا انعام ہے، میرے اللہ کے احسانات ہیں. تو ان باتوں کا ہم بہت اہتمام کریں کہ قرآن کو تیز تیز نہ پڑھیں. ماشاءاللہ دوبارہ ان کا ذکر نہ کریں تو سکون نہیں ملتا کہ امام کعبہ، جتنے بھی ائمہ ہیں وہاں پہ، مسجد نبی شریف کے امام کیا قرآن پڑھتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے. قرآن سننے کا لطف آ جاتا ہے ان کے پیچھے. اچھا، تو ان ساری باتوں کا خیال رکھا کریں. غنہ جو ہے مخارج، تو اس کا ایک آسان طریقہ آج کل یہ بھی ہے کہ قرآن یہ جو نوبل قرآن کی ایپ ہے، تو تھوڑا تھوڑا قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں. پہلے تو اپنے مخارج، اور اس میں کوئی یہاں پہ وڈ برج ایمان سینٹر میں ہیلپ موجود ہے، اینڈ اٹس فری آف کاسٹ، کوئی نو اسٹرنگس اٹیچ. تھوڑا سا وقت نکالیں، مخارج اپنے پہلے ٹھیک کریں، پھر اپنی، تو جب ذوق شوق پیدا ہو جائے تو ماشاءاللہ اعتکاف میں جو ساتھی بیٹھے تھے تو ہماری تجوید کی کلاس ہوتی تھی. جنہوں نے پڑھائی اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے پڑھی اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارا تو یہاں اعتکاف صرف سونے کا نام نہیں ہے، کیوں جی؟ ہمارا تو مجاہدے کا اعتکاف ہوتا ہے. یہاں پہ آخری راتوں میں سب کو جاگنا پڑتا ہے، کوئی سونا نہیں. بہت ہی یاد ہوگی، یتجہد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدہ فرماتے تھے اپنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ اپنی تہبند مبارک کو کس لیتے تھے، ازواج مطہرات سے دور رہتے تھے.
تو یہاں تو ہمیں آخر اعتکاف میں تو سب جاگتے ہیں، سب جاگتے ہیں، پوری رات جاگنا پڑتا ہے الحمدللہ۔ اور پھر فجر کے بعد بھی ماشاءاللہ تعلیم ہوتی تھی، پھر ظہر کے بعد ماشاءاللہ باقاعدہ عقیدہ ہم نے پڑھا، پورا ایمانیات، اقسام کفر، شرک، اس کی اقسام، سب کچھ پڑھا ہم نے۔ اور الحمدللہ لوگوں میں شعور پیدا ہوا ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، کفر کس کو کہتے ہیں، توحید کس کو کہتے ہیں، شرک کس کو کہتے ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ تو اس کا بہت اہتمام کیا جائے کہ قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، محبت کے ساتھ پڑھا جائے، اور اس کے مخارج، تو اس کے لیے نوبل قرآن ایپ ہے جو میں استعمال کرتا ہوں، تو اس میں مختلف قرآن ہیں۔ مجھے وہ حضرت ابوبکر اچھے لگتے ہیں کیونکہ ان میں روحانیت بڑی ہے، روتے بہت ہیں وہ۔ تو آپ جتنا قرآن یاد کرنا ہے اس کو سنیں پھر یاد کریں، اس کو سنیں پھر یاد کریں۔ کتنا وقت ہے آج ہمارے پاس جو ہم واٹس ایپ کے لنکس فارورڈ کرنے میں ویسٹ کر دیتے ہیں، ویڈیوز جو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، اس کو کیوں ہے وقت اتنا؟ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے تو ضرور فارورڈ کریں، بعض انٹرسٹنگ بھی ہوتی ہیں۔ ایک بڑی نیک بچی ہے، راولپنڈی میں رہتی ہے، میری رشتہ دار ہے، اس نے مجھے ایک لنک بھجوایا، یہ 2020 ہے، اپریل میں اس کا لنک آیا، ایک میسج کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1 کروڑ مرتبہ جب درود شریف پڑھ لیا اور وہ تعداد بھی محفوظ کرتے گئے تو انہوں نے ماشاءاللہ اس کے بعد ان کا ذہن کھلا، تو اچانک میری نظر پڑی تو میں نے بھی ارادہ کر لیا، الحمدللہ۔ اور مجھے ایک بڑے نیک بزرگ ملے جو مسجد نبی شریف کی خدمت کرتے ہیں، اور بالکل روضہ مبارک کے سامنے انہوں نے مجھے درود شریف دیا، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، تو میں نے بھی شروع کر دی الحمدللہ۔ اب تعداد محفوظ، آپ کے پاس سیل فون موجود ہے، اس میں تعداد آپ محفوظ کرتے جائیں، اب تسبیح کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 14 ہیں آپ کے جوائنٹس، ان کو اگر آپ 7 ٹائمز پڑھیں گے تو 98 بن جاتے ہیں، 2 ایڈ کر دیں تو 100 بن جاتا ہے، اس طرح پڑھتے شروع کریں۔ تو اس نیک بچی نے، میری رشتہ دار ہے وہ بچی، ماشاءاللہ بڑی پاکیزہ بچی ہے، اللہ اس کے بچوں کو، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اس نے مجھے بھجوایا، میں نے شروع کر دیا، کچھ اور لوگوں کو بھی میں نے آگے کیا ہے، بھجوایا ہے۔ حضرت اس بات میں سر ہلا رہے ہیں، آپ کو بھی فارورڈ کیا تھا ماشاءاللہ۔ تو یہ نہیں، واٹس ایپ پہ اچھی چیزیں بھی فارورڈ کی جاتی ہیں، کرنی چاہیے، اس کی مخالفت نہیں، لیکن تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ یہی وقت میں قرآن کو ڈیووٹ کر دوں، اور پھر ایسے انسان کو سکون ملتا ہے، پھر قرآن کے مضامین کھلنے شروع ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کر لیتے ہیں، تو تفسیر آج اس کی پھر ہم رہنے دیتے ہیں، چونکہ میں نے تجوید کے بارے میں اچھی خاصی باتیں کہہ دی، تو اس کی تفسیر پھر ہم آئندہ مجلس میں کور کر لیں گے انشاءاللہ، یا دیکھتے ہیں ہمت ہے تو تھوڑی سی کر لیتے ہیں، کیوں نہیں؟ حضرت کی کیسے مزاج ہے، ہمارے حضرت تو مسکرا رہے ہیں، کیوں نہیں صاحب؟ چلیں جی، بہرحال ہم پہلے پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں میرے اللہ کو کیا منظور ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب طا کو آپ کو موٹا کرنا پڑے گا، اس میں محنت کرنی پڑے گی. من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان سے جو مردود ہے. اچھا، اب اس میں آپ نے یہاں پہ سورۃ الفلق میں قلقلہ آ رہا ہے، تو قلقلہ کس کو کہتے ہیں؟ قطب جد. کس کو کہتے ہیں جی؟ قطب جد. قاف، طا، با، جیم اور دال. یہاں پہ جب آپ وقف کریں گے تو آپ اس کو شیک کریں گے، ٹھیک ہے جی. اس کو قلقلہ کہتے ہیں. تو وہ ان 5 حروف پہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے جو قرآن کو خوبصورت کر کے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے. اور جب یہ اصول سمجھ لیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دے دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دے دیں تو وہ امت کے لیے بالعموم واجب ہو جاتا ہے. امت کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے علیک، میں تجھے حکم دیتا ہوں، تو واجب ہو جاتا ہے. اور ہمارا ایمان کن چیزوں کے اوپر کھڑا ہے جی؟ فرائض، واجبات اور سنن. اس لیے یہ عاجز جو اکثر عرض کرتا رہتا ہے آپ حضرات کی خدمت میں، آپ اس سے بہت اچھے لوگ ہیں، آپ میری باتیں سن لیتے ہیں، سمجھتا ہوں مجھ سے کہ دین کی کسی بات کا مذاق، یہ فقہاء نے مسائل لکھے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو امت کے لیے، یہی تو کلمے کا مقصد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کہاں کی باتیں ہیں کہ ایک طرف کلمہ بھی پڑھیں اور دوسری طرف معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں. یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ تو نجات دینے والا اسلام نہیں ہے. نہ اس دنیا میں سکون ملے گا، نہ آخرت میں نجات ملے گی. ٹھیک ہے جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کا حکم دے دیں، جب حکم نہ دیں، کسی چیز کو آپ نے پسند فرمایا ہے، مثال کے طور پہ سفید لباس پہننا آپ نے پسند فرمایا ہے، تو امت سفید بھی پہن سکتا ہے، پیلا بھی پہن سکتا ہے، سبز بھی پہن سکتا ہے، دوسرے رنگ بھی پہن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چونکہ آپ نے پسند فرمایا ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں کسی چیز کا تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ بالعموم واجب، مینڈیٹری. ماشاء اللہ آپ سب علم الفقہ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ماشاء اللہ. اللہ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو اللہ ہمارے مشائخ اور علماء کو جزائے خیر. میری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں ہے، یہ قرآن میرے سامنے ہے، کہ میں اپنے شیخ کو دعائیں نہ دیتا ہوں، میں اپنے اساتذہ کو دعائیں نہ دیتا ہوں، جن کی جوتیوں میں بیٹھ کے یہ خیر پائی. اللہ میں اپنے بڑوں کی عزت اور اکرام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا، بسم اللہ. اب میم کے نیچے زیر ہے تو یہاں اللہ تھن ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اچھا، اب قاف آ رہا ہے جی، یہاں قلقلہ بھی آ رہا ہے اور غنے بھی آ رہے ہیں. تو ہم نے نہ غنہ چھوڑنا ہے اور نہ ہی قلقلہ چھوڑنا ہے. اور قاف جو ہے اس کے لیے ہم نے تجوید از آل اباؤٹ ایفرٹس، ہم نے ایفرٹس کرنے ہیں. اور اس کے لیے کچھ آپ کچھ محسوس نہ فرمائیں، فری ہو کے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کی یہ جو کوشش ہے اس پہ اللہ تعالیٰ بڑی رحمت نازل فرمائیں گے انشاءاللہ. قل، آپ کو ذرا موٹا فرمائیں. قل اعوذ برب
بالفلق، رات کے اوپر زبر ہے تو رات تھک ہو جائے گی. قل اعوذ برب الفلق، یہ قلقلہ ہے. فلق. اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آیا. اچھا اب یہاں آگے آپ نے غنہ کرنا ہے. غنہ جو ہے نا یہاں پہ ہوتا ہے من شر ما خلق. خا کو تھک، خا موٹا ہے، تھک ہے. من شر ما خلق، ہر چیز کی بدی سے جو اس نے، جس کی اس نے تخلیق فرمائی. پھر غنہ آ رہا ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ. اچھا یہ غاسقن پہ ہم غنہ نہیں کر رہے، عموماً تنوین پہ اوپر غنہ ہوتا ہے. کیوں کہ آگے آ رہا ہے حمزہ. الف کے اوپر جب حرکت آ جائے گی، زبر زیر پیش، تو الف کیا بن جائے گا؟ حمزہ بن جائے گا. ٹھیک ہے جی، تجوید کا اصول ہے. اچھا تو وہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے. غنہ چونکہ وہ حروف حلقی ہے. وہ کیا ہے؟ اچھا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور بدی سے اندھیرے کی جب سمٹ آئے. ٹھیک ہے. اب آگے قلقلہ بھی آ رہا ہے اور غالباً آگے غنے بھی آ رہے ہیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، یہ دو کھڑی زبریں آ رہی ہیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور بدی سے عورتوں کی جو گرہوں میں پھونکے. آگے پھر غنہ آ رہا ہے اور قلقلہ آ رہا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. حاسدن پہ بھی غنہ نہیں کرنا چونکہ آگے حروف حلقی آ رہا ہے. اور بدی سے برا چاہنے والے کی جب وہ حسد کرے. اب سورۃ الناس بھی پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. قاف کو پھر موٹا کیجیے گا. آگے یہاں قلقلہ تو نہیں آ رہا لیکن یہاں پہ غنے آ رہے ہیں اور قاف آ رہا ہے. قل اعوذ برب الناس. را کے اوپر زبر ہے اور را ول بھی تھک، را موٹا ہو جائے گا. قل اعوذ برب الناس. اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی. ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس، یہ دیکھیں ذرا میری طرف دیکھیں. میں بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں نا تو ان کو لیفٹ انگلی میں ان کی یہاں پہ رکھواتا ہوں جب ہاں کہتے ہیں وہ، تاکہ ان کی پریکٹس ہو جائے. ہاں یہاں پہ انگلی رکھے نا. ہاں
from the bottom of your throat. ہاں. تو یہ ہناس یہاں سے آئے گی آواز, ٹھیک ہے. اور آگے کھڑی زبر بھی ہے, الہ الناس, اور لوگوں کی, الہ کی. آگے پھر غنہ آ رہا ہے, خواہ بھی آ رہا ہے, من شر الوسواس الخناس, بدی سے اس کی جو وسوسہ ڈالے اور چھپ جائے. اچھا میری طرف توجہ فرمائے. اب یہ اللہ جو ہے نا, یہ ریگولر نام ہے, یہ معاذ اللہ لفظ اللہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تھن ہے, الذی, تو یہ تھن ہے, الذی یوسوس فی صدور الناس, فی صدور الناس. وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں, من الجنتی, جنتی, من الجنتی والناس, وسل ساؤنڈ, جنوں میں اور آدمیوں میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم التجوید کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے. قرآن میں کی تلاوت میں پھر انسان کو لذت آنے لگتی ہے. آج میں غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا, اللہ ان کو ایمان نصیب فرمائے, ہدایت نصیب فرمائے. We pray for all non-Muslims. Our message is message of love and peace. یہ عاجز مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. آج ہمیں اسپورٹس میں بہت زیادہ لذت آتی ہے, ٹھیک ہے, اسپورٹس ایکٹیویٹی ضروری ہے دوسری چیزوں میں, لیکن قرآن کی لذت سے آج مسلمان محروم ہو چکے ہیں. ایک دور تھا کہ تہجد کے وقت مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ اور مدینہ منورہ میں منافقین مدینہ راتوں کو چھپ کے ان کا قرآن سنا کرتے تھے. سبحان اللہ. وہ تہجد کے وقت قرآن پڑھا کرتے تھے, کوئی اونچی آواز میں پڑھتا تھا, کوئی دھیمی آواز میں پڑھتا تھا. ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے. تو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے وہ آپ کے ساتھ آرام فرمانی تھی. تو انہوں نے گرم آپ کے جو ٹیئرز تھے, آنسو مبارک, وہ اپنے رخسار پہ محسوس کیے. تو انہوں نے کہا, اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا, تمہارے بھائی عبداللہ بن عمر نے ابھی تہجد میں سورۃ المطففین پڑھ رہا ہے اور اس نے یہ آیت پڑھی ہے کہ جو اللہ پہ ایمان نہیں لائے ان کے اور اللہ کے درمیان ایک حجاب آ جائے گا. کیا مطلب ہے؟ جہاں ان کو جو اللہ پہ ایمان نہیں لائے, وہ جہاں ان کو اور بہت ساری مصیبتوں کا سامنا ہوگا. کیا مطلب ہے؟
ان کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے مسلک اہل سنت والجماعت اس وقت دو گروہ ہیں، دونوں اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اب یہ پڑھے لکھے لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ تھوڑا اپنا شعور استعمال کریں۔ کون لوگ ہیں جو صحیح اہل سنت والجماعت؟ ان کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کو نہیں پکارتے، صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور بھی بڑی علامات ہیں، ان کی زندگیوں میں آپ کو سنت کا نور نظر آئے گا، ان کے چہروں پہ آپ کو سکون نظر آئے گا، سبحان اللہ۔ ان کی گفتگو میں آپ کو سکون ملے گا، ان کی صحبت میں بیٹھ کے، ان کو دیکھ کے، ان کی باتیں سن کے سنت کے اوپر عمل کرنے کا دل تعیہ پیدا ہوگا۔ تو مسلک اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کی جائے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کی یہ آیت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو اہل ایمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے کیسی محبت ہوتی ہے؟ شدید محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ محبت کا تقاضا کس کے لیے کیا ہے؟ اپنی ذات کے لیے کیا۔ 1,24,000 انبیاء اور رسول کیوں بھیجے؟ تاکہ اللہ کی مخلوق اللہ کی عبادت بھی کرے، اور کیا فرماتے ہیں آپ حضرات اس عبادت کے بارے میں جس میں محبت نہ ہو؟ کیا فرماتے ہیں آپ حضرات؟ وہ عبادت جس میں محبت نہ ہو۔ عبادت تو نام ہی محبت کا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو پوری سٹرگل تھی، سبحان اللہ، وہ کیا تھی کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس وقت عباسی دور تھا، اور جو اس دور کے نمبر 2 مولوی تھے، یہ جو نمبر 2 مولوی ہیں، انہوں نے ہمیشہ دین کو نقصان پہنچایا ٹو دس ڈیٹ، چونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے حلوہ مانڈا، بس ان کی دکانیں چلتی رہیں، شرک و بدعات کے اڈے کھولتے ہیں یہ لوگ، معصوم عوام الناس کو غلط راستوں پہ ڈالتے ہیں لوگ۔ تو اس وقت کے جو نمبر 2 مولوی تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک ایسا نیا تصور پیش کیا کہ معاذ اللہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ he stood high and tall۔ آپ نے فرمایا تم غلط کہتے ہو، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ کلام اللہ ہے۔ کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بہت بلند مقام، وہ لاکھوں کا جنازہ تھا ان کا، اور ان کا جو مخالف تھا اس کی میت پڑی رہی تھی کئی دن، کسی نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ باقی جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے جنازے بتا دیتے ہیں، جو اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہم اجعلنا فیہم۔ تو قرآن سے ٹوٹ کے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ٹوٹ کے محبت کریں، تڑپ اللہ تعالیٰ کے لیے تڑپ پیدا ہو۔ وہ تڑپ انسان کو تہجد کے لیے اٹھاتی ہے، اور انسان پھر اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتا ہے۔ وہ تڑپ ہے جو انسان کو بار بار مسجد میں لے کے آتی ہے۔ وہ تڑپ، وہ کڑہن انسان کو نیک لوگوں کی طرف ان کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اور اپنے کلام کی محبت نصیب فرمائے۔ اگر ہم قرآن سے ٹوٹ کے محبت کریں گے تو یہ جتنی لذتوں کے ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرما رہے ہیں۔
تو اس کے لیے انشاءاللہ سب حضرات ارادہ فرماتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ساجد نے جو ٹوٹی پھوٹی باتیں کہیں یوٹیوب کے ذریعے بھی میرے بھائی اور بہنوں میں یہ ذوق اور شوق پیدا ہوگا کہ ہم قرآن کی تجوید سیکھیں. کبھی میں نے حضرت جی دعوت برکاتہم کی زبان مبارک سے کئی دفعہ سنی یہ بات کہ پھر انسان کبھی واقعی ہمارے بزرگوں نے 100% یہ باتیں ٹھیک فرمائی. پھر آدمی کا 5 وقت کی نماز سے جی نہیں بھرتا، پھر اشراق کے ذریعے، پھر چاشت کے ذریعے، پھر اوابین کے نوافل کے ذریعے بار بار عبادت کرنے کو دل کرتا ہے. جب انسان کا بار بار عبادت کرنے کو دل کرے نا تو سمجھیں کہ اب لائن کنیکٹ ہو گئی، جڑ گئی ہے. ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. تو واقعی شاید دور جدید کے چند مسلمان اس بات کو نہ سمجھ پاتے ہوں، لیکن یہ باتیں 100% ٹھیک ہیں کہ حضرات صحابہ کرام پوری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے. ہمارے اکابر عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے تھے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آیا ہے. ایسا تو نہیں پورا بنگال ان کی وجہ سے مسلمان ہوا، ایسا تو نہیں، واقعی وہ اللہ والے تھے. تو اللہ تعالیٰ آج کے دور میں امریکہ کے اس ماحول میں یہی ہماری یہ دعوت ہے کہ ایسے ماشاءاللہ اب یہ نوجوان بچے چند بیٹھے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے. تو میں ان کی خدمت میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ بیٹا بیداب در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گر کے ظالم می شود پرہیز کا. بیداب جوانیاں ہوں، تہجد گزار جوانیاں ہوں، ایسی جوانیاں ہماری بچیوں میں بچوں میں یہ چیزیں پیدا ہو جائیں. تھوڑا سا وقت نکالیں. یہ اللہ تعالیٰ سردیوں کی لمبی راتیں آ رہی ہیں، اپنے رب کے ساتھ مناجات کریں. پھر حالات جیسے بھی ہوں گے ہمارے لیے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. پھر ہمارے لیے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں لے لیں گے انشاءاللہ. ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں لے لیں گے. مجھے ان بزرگوں کا نام تو نہیں یاد رہا، لیکن جج نے، غالباً ہندو جج تھا وہ یا برٹش جج تھا، پری پارٹیشن انڈیا کا واقعہ، اس نے ان کو عدالت میں بلایا. تو یعنی آپ پہ الزام یہ ہے آپ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنا رہے ہیں. تو آپ نے ہندوؤں کی طرف مخاطب کر کے کہا کیا میں نے آپ سے زبردستی کی ہے؟ وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت دوسری کی طرف مائل ہوئے، تیسرے کی طرف، سب نے کلمہ پڑھا. جج نے کہا بس ٹھیک ہے کہ مجھے بھی کلمہ پڑھنا نہ پڑ جائے. کیسے وہ لوگ تھے. ملا جیما رحمۃ اللہ علیہ شکایت لگائی. جج نے، بادشاہ نے کہا ان کو گرفتار کر کے لاؤ. جج کے، بادشاہ کے دونوں بچے آپ سے حدیث پڑھا کرتے تھے. وہ گئے اور جا کے کہا حضرت ابو نے آپ کے خلاف یہ حکم صادر کیا. صرف اتنا کہا ملا جیما رحمۃ اللہ علیہ نے. دور جدید کا مسلمان بہت کچھ کھو چکا ہے. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبہ قلندر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضرت نے اتنا فرمایا بچھاؤ ہماری جانماز، ہم وضو کر کے جانماز پہ بیٹھتے ہیں.
اے مسلمان تو بہت کچھ کھو چکا ہے. صرف اتنا کہا انہوں نے. اور دونوں بچے بھاگے بادشاہ کے پاس. ابو حضرت وضو فرما کے جانواز پہ بیٹھنے والے ہیں. بادشاہ ننگے پیر اور ننگے سر، تاج بھی نہیں پہنا اس نے، جوتے بھی نہیں پہنے، بھاگتا ہوا آیا اور آ کے حضرت کے پاؤں پکڑ لیا. حضرت میری سلطنت چلی جائے گی. معافی مانگی حضرت سے. اب یہ اگلا واقعہ میں نے بیان کرنا ہے، اس پہ آپ نے ہنسنا نہیں ہے. حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ، لوگ ان کو لے گئے کہ حضرت یہ بند ہم نے باندھا ہے اور پانی بڑھ رہا ہے، آپ اس بند کو کے لیے دعا کریں. حضرت نے جا کے بند توڑنا شروع کر دیا. حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں جدھر مولا ادھر شاہ دولہ. اگر میرے اللہ کی اسی میں رضا ہے تو حضرت کے اس اخلاص کے اوپر پانی پھر نیچے جانا شروع. یہ وہ اللہ والے تھے جن کی زبان سے کلمے نکلتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھتے تھے. تو ہمیں بھی انشاءاللہ جی آج کے لیے محض اتنا کافی ہے کہ ہم انشاءاللہ سب محنت کر کے تو یہ انشاءاللہ سنڈے مارننگ کو ہم تجوید کر لیا کریں گے، اور آہستہ 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 انشاءاللہ فرق پڑے گا. اور امید ہے کہ یوٹیوب کے ذریعے بھائی اور بہنوں کو بھی فائدہ ہوگا. دعا فرما دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اے میرے پیارے اللہ، ہماری زندگی میں نماز کبھی قضا نہ ہو. یا اللہ ہماری تہجد کبھی قضا نہ ہو. ہمیں اشراق، چاشت اور ابابین کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں صلاۃ التسبیح، صلاۃ تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد کی توفیق نصیب فرما. صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہماری زندگی میں نماز کبھی قضا نہ ہو. یا اللہ ہمیں زکوٰۃ دینے والا بنا، زکوٰۃ لینے والا نہ بنا. ہمیں رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ، یا رب، یا رحمان، یا رحیم، ہمیں کثرت سے کلام پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرما دے، ہمیں کثرت سے کلام پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما، کلام پاک کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ کلام پاک پہ غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ کلام پاک کی تفسیر کے ساتھ مناسبت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے مشائخ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی اور دونوں تفسیروں کا نام معرف القرآن ہے، ان کی اور دیگر مفسرین کرام کے درجات عالیہ کو بہت بلند فرما. اے میرے پیارے اللہ، آپ رحم و کرم کے معاملے فرما دیجیے، رحم و کرم کے معاملے فرما دیجیے. یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر جو احسانات ہیں، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات عالیہ کو بلند فرمائیے، آپ کو بہترین جزائے خیر نصیب فرمائیے. یا اللہ عقیدہ توحید کے اوپر ہمیں استقامت نصیب فرمائیے. یا اللہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ہمیں استقامت نصیب فرمائیے. یا اللہ رحم و کرم کے معاملے فرمائیے. یا اللہ یہ جو ہمارے بھائی اس وقت مسجد میں موجود ہیں، ان کو ہماری مسجد میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں یا اللہ جمعے کی نماز کے لیے،
ویسے ان سب کو دین دنیا آخرت میں عافیت نصیب فرمائیے۔ یوٹیوب کے ذریعے ہمارے جو بھائی اور بہن اس درس کو واچ کر رہے ہیں، یا اللہ ان حضرات کو، ہمارے بھائی اور بہنوں کو دین دنیا آخرت میں عافیت نصیب فرمائیے۔ اے میرے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ کل کا بھلا اور کل کی خیر۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔